سینئر صحافی اور کالم نگار نصرت جاوید نے کہا ہے کہ بظاہر بیرسٹر گوہر کے چیئرمین تحریک انصاف منتخب ہونے کے بعد مائنس عمران ہو گیا ہے۔ مگدگل یہ ہے کہ تحریک انصاف کا انتخابی نشان بلہ فی الوقت بچ گیا، یہ کسی دشمن کے ہاتھ نہیں لگا۔ 8 فروری کے انتخاب میں حصہ لینے کے لیے جو افراد تحریک انصاف کے ٹکٹ کے امیدوار ہوں گے، انہیں اب بیرسٹر گوہر ہی سے رجوع کرنا ہوگا۔ عمران خان کے وکیل ہونے کی وجہ سے انہیں تحریک انصاف کے بانی تک رسائی کا قانونی حق میسر ہے۔ وہ یقیناً ان سے طویل مشاورت کے بعد ہی آئندہ انتخابات کے لیے تحریک انصاف کے امیدواروں کی حتمی فہرست کا اعلان کر دیں گے۔ یہ سوال مگر اپنی جگہ موجود رہے گا کہ ان دنوں تحریک انصاف کے متحرک اور سرکردہ حمایتی ریاست کے مختلف اداروں کے ہاتھوں جن مشکلات کا شکار ہیں، ان کے ہوتے ہوئے کتنے افراد تحریک انصاف کے ٹکٹ کے خواہاں ہوں گے۔ اپنے ایک کالم میں نصرت جاوید کا کہنا ہے کہ برسوں سے ہمارے ہاں صحافت کی طرح سیاست بھی نہیں ہو رہی، محض ایک پتلی تماشا جاری ہے۔ مقصد اس کا دنیا کو یہ جھانسا دینا ہے کہ پاکستان تحریری آئین کے تحت ایک جمہوری ملک ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اصل فیصلے کہیں اور ہو جاتے ہیں۔ اس کے باوجود انتخاب کے نام سے ایک رسم بھی رچائی جاتی ہے، جس کی بدولت ہمارے دل خوش فہم اس گمان میں مبتلا رہتے ہیں کہ فلاں جماعت کے فلاں شخص کو ووٹوں کی اکثریت سے وطن عزیز کا وزیر اعظم منتخب کر لیا گیا ہے۔ چند برسوں سے جب بھی ہمارے ہاں وزارت عظمیٰ کے منصب کا ذکر چلے تو مائنس فلاں کی ترکیب بھی گفتگو کا حصہ بن جاتی ہے۔ اکتوبر 1999 میں جب فوجی وردی پہنے ایک اور دیداور اقتدار پر قابض ہوا تو اس کے ساتھ نکاتی ایجنڈے سے امید یہ باندھی گئی کہ وہ جمہوری نظام کو گراس روٹس پر یا بنیادوں سے مضبوط کرے گا۔ مذکورہ مقصد کے حصول کے لیے قومی تعمیر نو بیورو کے نام سے ایک ادارہ تشکیل ہوا۔ اس نے اقتدار و اختیار کو بلدیاتی اداروں کی بدولت عوام تک منتقل کرنے کے منصوبے بنائے۔ امید بندھوائی کہ بالآخر بلدیاتی اداروں سے حکمرانی کے آداب و انداز سیکھنے کے بعد بے شمار نئے چہرے وفاق اور صوبائی حکومت کے فیصلہ سازی میں کلیدی کردار ادا کرتے ہوئے پاکستان کو نظام کہنہ سے نجات دلوا کر نیا بنا دیں گے۔ نصرت جاوید بتاتے ہیں 2002 کے انتخابات کی بدولت مگر اقتدار عطار کے انہی لڑکوں یعنی ظفر اللہ جمالی اور پرویز الہی وغیرہ کے سپرد کرنا پڑا، جن کے خاندان برطانوی استعمار کے دنوں سے ریاست کے دائمی اداروں کی خدمت گزار رہے تھے۔ جمالی مرحوم اگرچہ پرانی وضع کی وجہ سے زیادہ دیر چل نہ پائے اور ہما ہیلوں بہانوں سے عالمی بینکاری سے پاکستان آئے ٹیکنوکریٹ شوکت عزیز کے سر بٹھا دیا گیا۔ بالآخر 2007 آ گیا۔ جنرل مشرف کے خلاف عدلیہ بحالی کی تحریک چلی۔ وہ گھبرا کر آرمی کی کمان جنرل کیانی کے حوالے کرنے پر مجبور ہو گئے۔ یہ کمان ان کے ہاتھ سے نکل گئی تو محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد ایوان صدر میں براجمان رہنے کے قابل بھی نہ رہے۔ آصف علی زرداری ان کی جگہ صدر ہوئے تو مائنس آل کی گفتگو شروع ہو گئی۔ ضرورت سے زیادہ متحرک اور از خود نوٹس کے ذریعے پاکستان کی تقدیر بدلنے کے چیف جسٹس افتخار چودھری بھی شدت سے خواہش مند تھے۔ انہوں نے یوسف رضا گیلانی کو وزارت عظمیٰ سے ایک چٹھی نہ لکھنے کی وجہ سے فارغ کیا تو مقتدر قوتوں نے دریافت کیا کہ کسی سیاستدان کو مائنس کرنے کے لیے مارشل لا مسلط کرنے کی ضرورت نہیں رہی۔ ہماری عدالتیں ہی انصاف فراہم کرتے ہوئے ناپسندیدہ سیاستدانوں کو مائنس کر سکتی ہیں۔ 2017 میں گاڈ فادر نامی ناول کے مداح آصف سعید کھوسہ نے میری اور آپ کی اجتماعی بصیرت پر حیف بھیجتے ہوئے نواز شریف کو سیسیلین مافیا کا سرغنہ پکارتے ہوئے جھوٹ اور بددیانت ٹھہرایا اور وزارت عظمیٰ سے فارغ کر دیا۔ آصف سعید کھوسہ جسے میرے اور آپ کے دیے ٹیکسوں سے پالے پاٹے خانوں کے بنائے راستے پر چلتے ہوئے ہمیں اب مائنس عمران کے مراحل دکھائے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی اگرچہ 2017 میں مائنس کیے نواز شریف کو ایک بار پھر پلس بنانے کا سلسلہ بھی عدلیہ ہی کے ہاتھوں زور و شور سے جاری ہو چکا ہے۔ نصرت جاوید کہتے ہیں کہ بہرحال جو سلسلہ شروع ہوا اس کی پہلی قسط کا انجام ہفتے کے دن ہو گیا۔ الیکشن کمیشن کے حکم پر تحریک انصاف کو اپنا انتخابی نشان بلہ بچانے کے لیے پارٹی انتخاب کی رسم رچانا پڑی۔ عمران خان اس کے دوران دولہا بن کر ہاتھوں میں مہندی کا نشان لگوانے پیڑھی پر نہیں بیٹھے، ان کی جگہ بیرسٹر گوہر کو چیئرمین تحریک انصاف کے منصب پر بٹھا دیا گیا۔ تحریک انصاف کے باقاعدہ چیئرمین منتخب ہونے کے باوجود دھیمے مزاج کے ثابت قدم وفادار گوہر صاحب مصر ہیں کہ ان کا عہدہ عارضی ہے، محض رسمی کارروائی ہے۔ وہ کوئی بھی فیصلہ لینے سے قبل فقط عمران خان سے ہی رجوع کریں گے۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।